میں نے 13 جولائی 2022 کو لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ میری ان سے آخری ملاقات 4 سال قبل 2018 میں ہوئی تھی۔ پاناما کیس چلنا شروع ہوا، یہ ڈسکوالیفائی ہوئے، گرفتار ہوئے اور جیل چلے گئے۔ میں ان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گیا تھا۔ یہ میری ان سے آخری ملاقات تھی۔ یہ اس کے بعد کوٹ لکھپت جیل شفٹ کر دیے گئے اور پھر ان سے ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی۔ اور 19 نومبر 2019 کو یہ لندن چلے گئے۔ میں اس دوران لندن نہیں آ سکا۔ عید کے دوسرے دن اچانک پروگرام بنا، میں لندن آیا اور میری اگلے دن ان سے ملاقات طے ہو گئی۔ میاں صاحب سے ملاقات سینٹرل لندن میں ان کے دفتر میں ہوئی۔ ان کے لہجے میں شگفتگی قائم تھی، مذاق بھی کر رہے تھے اور اپنے مخصوص شرمیلے انداز سے ہنس بھی رہے تھے، لیکن ان کی صحت اور جذبات دونوں مان تھے۔ گلے میں خراش سی تھی اور انہیں سننے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ حسین نواز نے بتایا کہ ان کا علاج چل رہا ہے، پروسیجر بھی ہوئے ہیں، لیکن دل کے عوارض اور گردے اور مثانے کے مسائل ابھی تک موجود ہیں۔ میں 3 گھنٹے ان کے دفتر میں گزارنے کا موقع ملا۔ مجھے محسوس ہوا 3 واقعات نے ان کے ذہن اور روح پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور والدہ کا انتقال اور جولائی 2018 میں مریم نواز کی ان کے سامنے گرفتاری۔ یہ 10 ستمبر 2018 کو بیگم صاحبہ سے فون پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ نے انہیں ٹیلی فون کی اجازت نہیں دی، اور یوں 11 ستمبر کی صبح 11:15 بجے برطانوی وقت کے مطابق بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ میاں صاحب کو آخری مرتبہ بات نہ کرنے کا قلق ہے۔ ان کا خیال ہے جیل حکام کو عمران خان نے روک دیا تھا۔ انہوں نے اس زمانے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ کسی کو کم ظرف دشمن نہ دے۔ یہ اپنی والدہ کو لاحد میں بھی نہیں اتار سکتے تھے۔ انہیں اس کا بھی دکھ تھا، اور 13 جولائی 2018 کو پولیس نے ان کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کر لیا تھا۔ یہ واقعہ بھی سانحہ بن کر ان کے دل اور دماغ میں ثبت ہو گیا، اور یہ ابھی تک ان تینوں واقعات کے اثرات سے باہر نہیں آ سکے۔ یہ ملکی حالات کے بارے میں پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 75 سال برباد کر دیے، ہمارے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا۔ ہمیں ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی قائم کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز ملک کو نہیں بچا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا ملک کے اصل اختیارات کس کے پاس ہیں۔ ملک میں جب 3 اتھارٹیز ہوں گی، صدر اور آرمی چیف کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس بھی انتظامی فیصلے کریں گے، اور وزیر اعظم صرف مار کھانے کے لیے ہوگا، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ ان کا کہنا تھا وزارت عظمیٰ کیا ہے، اور انسان اس بے اختیار عہدے کے لیے اتنی مار کیوں کھائے؟ وہاں ان کے چھوٹے صاحبزادے حسن نواز بھی بیٹھے تھے۔ میاں صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے۔ حسن نواز میں نے لقمہ دیا، اور وہ کمپنی بھی 2013 میں ختم ہو گئی تھی، میاں صاحب کا کہنا تھا۔ میں 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود یہاں لندن میں بیٹھا ہوں۔ کیا میرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے تھا؟ میاں صاحب نے تسلیم کیا میں چاہتا تھا عمران خان عوامی دباؤ کے ذریعے فارغ ہوں۔ میں ان کے خلاف عدم اعتماد نہ لائیں، لیکن بدقسمتی سے ہمیں دوسرے آپشن پر جانا پڑ گیا۔ میں نئی الیکشن چاہتا تھا، حکومت نہیں بنانا چاہتا تھا۔ 3 اپریل کو سپریم کورٹ نے سموٹو لیا تو ہمارا خیال تھا عدالت نظریہ ضرورت کے تحت نئی الیکشن کا اعلان کر دے گی، لیکن سپریم کورٹ نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ریورس کر دیا، اور یوں ہمیں 11 اپریل کو حکومت بنانا پڑ گئی۔ میں حکومت بنانے کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ہم 11 مئی کو یہاں اکٹھے ہوئے اور ہم نے فیصلہ کیا میاں شہباز شریف وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں گے۔ قومی اسمبلی کے بعد بے شک نیا وزیر اعظم چن لے یا پھر اس اسمبلی ٹوٹ جائے۔ شہباز شریف کی تقریر بھی تیار ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو ٹوک کر کہا وزیر اعظم نے 19 مئی کو استعفیٰ دینا تھا، اور وہ اس سوال پر بھی خاموش رہے اور انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن عمران خان نے جب لانگ مارچ کا اعلان کیا تو میں نے شہباز شریف کو فون کر کے کہا ہماری حکومت جاری رکھیں گے، ہم استعفیٰ نہیں دے رہے، لیکن اب اگلے سال ہی ہوں گے، اور یوں ہم ڈٹ گئے۔ میں نے پوچھا اگلے الیکشن کب ہوں گے؟ ان کا جواب تھا اگست 2023 میں حکومت کی مدت پوری ہوگی اور اکتوبر میں الیکشن ہوں گے۔
ہم اس سے قبل معیشت کو ٹریک پر لائیں گے۔ میاں صاحب بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے، آپ بتائیں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ انڈیا کی 2 کمپنیوں کا ریونیو پاکستان کے ٹوٹل ریونیو سے زیادہ کیوں ہے اور بنگلہ دیش ہم سے آگے کیوں نکل رہا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا وے فارورڈ کیا ہے، جب ملک کو مسائل سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ ان کا جواب تھا، اس کا جواب آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری میٹنگ کے دوران مریم نواز چنیور سے لیا جا رہی تھی، ان کا وہاں جلسہ تھا۔ میاں صاحب اس جلسے کے بارے میں زیادہ کنسرن تھے، وہ بار بار مریم نواز کو فون کر کے انہیں ہدایات دے رہے تھے۔ اسحاق ڈار بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ ان کا کہنا تھا انشاءاللہ جولائی کے آخر میں۔ ان کا کہنا تھا، میں چاہتا ہوں اشتہاری کے سٹیٹس کے ساتھ ملک میں قدم نہ رکھوں، لہٰذا میرے وکلاء سپریم کورٹ سے درخواست کر رہے ہیں کہ میرے خلاف کیسز غلط ہیں۔ 3 سال سے میرا پاسپورٹ بھی ختم ہو چکا تھا، میں آنا بھی چاہتا تو نہیں آ سکتا تھا۔ ہارلے اسٹریٹ ہسپتال میں میرا علاج بھی ہو رہا تھا، میرے پاس تمام دستاویزات بھی موجود ہیں، لہٰذا عدالت میرا اشتہاری کا سٹیٹس ختم کر دے۔ مجھے اگر عدالت سے میرا یہ حق مل گیا تو ٹھیک، ورنہ میں بھی چودھری تنویر اور بابر غوری کی طرح آ کر عدالت سے ضمانت کرا لوں گا، لیکن آؤں گا ضرور۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے؟ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بطور آرمی چیف تقرری آپ نے کرائی تھی؟ چودھری نثار جنرل اشفاق ندیم کو چیف بنانا چاہتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے اس اطلاع کی تائید کی۔ ان کا کہنا تھا، میرا بری امام سرکار کی نسبت سے جنرل باجوہ سے رابطہ تھا۔ میاں صاحب اور میں دونوں جنرل باجوہ کے حق میں تھے، ہمیں جنرل صاحب سے کوئی بھی گلہ نہیں، ہمیں انہوں نے کبھی تکلیف ہی نہیں دی۔ یہ اچھے انسان ہیں۔ ان کے فادر ان لا جنرل اعجاز امجد میرے پرانے جاننے والے تھے، لیکن ان کے دائیں بائیں موجود لوگ ہم سے خوش نہیں تھے۔ میں نے انہیں ٹوک کر کہا، جنرل باجوہ بھی یہ مانتے ہیں میاں نواز شریف نے مجھے سب سے زیادہ عزت دی ہے۔ آرمی کی طرف سے جب بھی نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ ہوئی تو اس کے بعد جب بھی میاں نواز شریف نے صرف اتنا کہا تھا، جنرل صاحب غصے میں فیصلہ نہ کیا کریں۔ ڈار صاحب اور حسین نواز دونوں نے اس کی تائید کی۔ ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ نوٹیفیکیشن ریجیکٹڈ کی ٹویٹ کے بعد جنرل باجوہ سے میرا رابطہ ہوا تھا اور ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ چیٹنگ ہو گئی ہے۔ میاں صاحب کا 3 دن بعد چین کا دورہ تھا اور وزیر اعظم کمزور وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ دورہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آرمی چیف کو اس کا بھی احساس تھا، لہٰذا انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی خواہش کو ظاہر کیا۔ میاں صاحب جلسے سے خطاب کے لیے ننکانہ جا رہے تھے، انہوں نے جنرل صاحب کو بلا لیا اور یہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے 15 منٹ میں وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے۔ DGI SI لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار بھی ان کے ساتھ تھے۔ ملاقات ہوئی، وزیر اعظم ننکانہ صاحب چلے گئے، جبکہ میں وزیر اعظم آفس میں دونوں سے ملا اور ہم نے راستہ نکال لیا۔ فوج نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی اور یوں یہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن فوج کے مختلف رینکس نے اسے فوج کی شکست سمجھا اور یہ فیلنگ آگے چل کر ہماری حکومت کو کھا گئی۔ میں نے حسین نواز سے پوچھا، کیا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانا ٹھیک فیصلہ تھا؟ یہ بولے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اتحادی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا چکے تھے۔ چودھری صاحب اگر عین وقت پر اپنا راستہ نہ بدلتے تو وہ وزیر اعلیٰ ہوتے۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کیا؟ وہ بولے، مجھے اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے؟ چودھری مونس الہی کو عین وقت پر ایک فون آ گیا تھا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ حسین نواز نے جواب دیا، میں نے بھی یہ بات سنی تھی لیکن مجھے یہ کنفرم نہیں ہے۔ میں نے بتایا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ مونس الہی نے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا کر خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق کو بتایا تھا۔ ہم مطمئن تھے، ہم نے مٹھائی بھی کھائی اور بانٹ دی تھی، دعا بھی ہو گئی تھی اور ہم طویل عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن پھر مجھے ایک کال آئی اور ہم نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مونس الہی نے خواجہ سعد رفیق کو فون کرنے والے کا نام بھی بتا دیا۔ حسین نواز مسکرائے اور پھر کہا، آپ خواجہ سعد رفیق یا مونس الہی سے تصدیق کریں، میں سیاسی معاملات سے مکمل طور پر باہر ہوں، کاروبار کرتا ہوں اور زیادہ وقت سعودی عرب رہتا ہوں۔ میاں صاحب کے دفتر میں چودھری سعود مجید، محسن شاہ، نواز رانجھا، انوشیر رحمان، میاں ناصر جنجوعہ اور ناصر بٹ سے بھی ملاقات ہوئی۔ ناصر بٹ اور ناصر جنجوعہ جج ارشد ملک کی ویڈیو کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہیں۔ یہ دونوں اس واقعے کے بعد پاکستان واپس نہیں گئے۔ ناصر جنجوعہ 3 نسلوں سے بزنس مین ہیں، کنسٹرکشن کے کام کرتے ہیں، عسکری اور سول بڑے بڑے کمپلیکس بناتے ہیں، لیکن
جج ارشد ملک کے واقعے کے بعد یہ ان کے بزنس کو بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت لندن میں گزرتا ہے اور یہ اپنی گرفتاری کے زمانے کو یاد کر کے دکھی ہو جاتے ہیں، جبکہ ناصر بٹ متحرک اور زندہ دل انسان ہیں اور یہ اپنے چٹکلوں سے محفل کو محفوظ رکھتے ہیں۔